طلوع اسلام۔ میں نے کہا نا کہ لفظی طور پہ حق و باطل کی ہے، بڑے جامع اصطلاحات ہیں یہ قرآن کی۔ حق کے اندر پورے کا پورا دین اور اسلام آ جاتا ہے، باطل اس کے مقابل کی ساری دنیا کی قوتیں جو ہیں، تمام جتنے بھی نظام ہائے انسان ہیں، تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے کو دو لفظ ہیں، تشریح سارا قرآن ہے، لیکن اس حق کی یا باطل کی جو سرگزشت ہے، جنہوں کہنے نا تت کڈیا ہے وہ نچوڑ اس کا جو ہے، وہ تو قرآن کے انداز میں، قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی اس پہ ہوتی ہے۔ ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہے رب العالمین۔ انتہا کس پہ ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ ربوبیت عالمینی، نو انسان کی ربوبیت، یہیں سے شروع ہوا دین، یہیں پہ اختتام ہوا قرآن کا۔ بات کیا ہوئی؟ ہر فرد اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جس کو اپنے بھی نفع نقصان کی فکر نہیں وہ پاگل ہوتا ہے۔ پاگل کے متعلق بھی سادی نے ٹھیک کہا ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ اپنا مطلب ہی بڑا ہوتا ہے، ساڈے بھی کہنے بھی بڑا مطلب ہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دیوانے کو چھوڑ دیجئے، صاحب عقل و ہوش تو اسے کہا جاتا ہے نا جو اپنے فائدے کی سوچے، دوسرے کے فائدے کی نہیں۔ اپنا فائدہ، اب اس کو بڑھاتے چلے جائیے، ایک فرد کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا، یہاں تک آ پہنچی انسانیت آج۔ اور اس تصور نے اپنا فائدہ، دوسرے کا فائدہ نہیں۔ یہ جتنے بھی فساد اور خونریزیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ صرف اس تصور کیا کہ ہر فرد، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر قوم اپنا فائدہ سوچتی ہے، دوسرے کا نہیں سوچتی۔ یہ ہے باطل۔ حق کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی، ربوبیت انسانیت، صرف اپنا نہیں، نوع انسانی کا عالمگیر فائدہ۔ ابتدا اس کی اپنا فائدہ سوچتے وقت جو ساتھ کھڑا ہے اس کا فائدہ، اپنے گھر کا سوچتے وقت پڑوس کا فائدہ، اپنے قبیلے کا سوچتے وقت دوسرے قبیلے کے مطابق، اپنی قوم۔ یہ تو قبیلے قوم تو رہے گی نہیں جب آپ نے دوسروں کا سوچنا شروع کر دیا۔ یہ تو لکیریں اس وقت تک ہیں جب میں اور تو کی تمیز قائم کی ہوئی ہے آپ نے۔ جب یہ منو تو نہیں رہے گا درمیان میں، وہ پھر تو نہیں اپنا اور غیر۔ اپنے گھر کے اندر تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میرا فائدہ ہے اور میرے بیٹے کا یہ فائدہ ہے، وہ تو سارے گھر کا مشترک فائدہ ہوتا ہے۔ اس گھر کو قرآن پوری انسانیت کے اوپر محیط کر دینا چاہتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، وہ رب العالمین ہو جاتا ہے اور رب الناس ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ربوبیت عالمینی، سب کا فائدہ، جسے عمل صالح آپ کہتے ہیں، جو پائیدار ہے، جو رہ سکتا ہے دنیا میں، جس کو بقا نصیب ہے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ۔ جو عمل، جو نظریہ، جو بھی تصور، جو نظام نوع انسانی کی منفیت اپنے سامنے رکھتا ہے، اسی کو بقا ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں کیا کہتا جا رہا ہے قرآن۔ اب اس نقطہ نگاہ سے آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیے، سارا قرآن پڑھ جائیے، یہ نظر آ جائے گا اپنا فائدہ، انسانیت کا فائدہ۔ ٹکراؤ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اقبال کے دو شعروں میں ساری بات کیا جاتا ہے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر،
عجیب شخص ہے یہ یہاں، عقل خود بھی، عقل کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پھر رہا. دو قسم کی عقل اس نے گئی ہے. وہ پیام مشرق میں جہاں وہ مغرب کی اقوام کو مخاطب کرتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے عقل خود بھی دیگر رو عقل جہاں بھی دیگر است. کیا بات ہے، اس شخص کی دو چیزیں عقل کو تقسیم کیا، عقل خود بھی، عقل جہاں بھی. یعنی وہ جو جہاں بینی یا ربوبیت عالمینی ہے وہ عقل و فکر کے دیے گل کر کے نہیں آتی، عقل ہی کی روح سے وہ ہوتا ہے، بشرطے وہ وحی الہی کی روشنی میں عقل کام کرے وہ عقل جہاں بھی ہو جاتی. پھر کیا سوچے گی؟ عقل خود بھی سوچنا ہے نا عقل نے کہ میرا فائدہ کس طرح کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتا ہے، میرے بچوں کی منفعت کس طرح سے اپنی کیسے، عقل ہی کر رہی ہے نا. اس وقت یہی عقل یہ سوچے گی کہ نو انسانی کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے. عقل جہاں بھی. عزیزان من، سارا پیغام قرآن کا وحی کی روشنی کے اندر جو کچھ تلقین اس نے کی ہے، اسلام دین یہ ہے، یہ عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی، یہی ہے چیز. عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر، اور وحی حق بینندہ سود ہما، در نگاہ سود و بہبود ہما. بات ختم ہو گئی. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ٹکراؤ جو چلا آ رہا.